بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک سے بچنے کے لیے سورہ الکافرون کا یہ خاص عمل، دیکھیے میں بہت سارے وظائف آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ اس میں سے اکثریت جو ہوتی ہے وہ رزق کے معاملات کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے کہ رزق کی تنگی کو کیسے دور کیا جائے، مالدار کیسے ہوا جائے، رزق کی بارش کیسے ہو، یہ سب کچھ ہے۔ اللہ کے کرم کی بارش کے لیے بات نہیں ہوتی۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ دیکھیے زندگی میں بہت سارے گناہ انسان سے ہوتے ہیں۔ یہ بشر ہے نا، تو بشر کے ساتھ تو شر ہے، تو بشریت کے تقاضے میں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں انسان آ جاتا ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ آپ کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ ہر گناہ جو ہے اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ اگر معاف نہیں کرے گا اللہ پاک تو صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کچھ کلمات ہمارے زبان سے ایسے نہ چاہتے ہوئے بھی غصے کی حالت میں جب شیطان ہم پر پورے کنٹرول کے ساتھ ہوتا ہے تو کچھ ایسے الفاظ ہمارے منہ سے ادا ہو جاتے ہیں کہ جس میں شرک کا پہلو آتا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی اللہ پاک نے کہا کہ میں معافی نہیں دوں گا، شرک کے علاوہ تمہارا ہر گناہ ہر خطا معاف کر دوں گا، تو پھر ہم کچھ ایسا عمل کیوں نہ اختیار کریں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ یہ عمل کرو گے تو آپ شرک سے بچے رہو گے۔ اور کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے لیکن شرک جو ہے وہ آپ کے یہ اس کے قریب آپ نہیں جاؤ گے۔ اور اس کے لیے سورہ الکافرون بہترین سورہ ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا آپ سے عرض کروں گا کہ اس کو اگر صبح کے وقت دن سٹارٹ ہوتے وقت فجر کی نماز کے بعد ایک بار بھی جو شخص سورہ الکافرون پڑھ لیتا ہے وہ شرک سے بچا رہتا ہے۔ اور ویسے اگر اس کی کثرت کی جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، جتنا آپ کی حیثیت ہو، جتنا آپ پڑھ سکتے ہوں، دوسرے وظائف بھی انسان کے ذکر اذکار چل رہے ہوتے ہیں، تو انہی کے ساتھ ساتھ آپ ہر نماز کے بعد 11 بار یا کم از کم دن میں ایک تسبیح سورہ الکافرون کی آپ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی ایک تو یہ خوبی آپ کو پتہ چلے گی کہ آپ زندگی بھر شرک کے کاموں سے اور شرک سے بچے رہیں گے اور اللہ کی نظر کرم آپ پر ہوگی۔ اور دوسرا، اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سٹرونگ ہوں گے۔ ہم کمزور اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم ایمانی طاقت سے تھوڑا سا محروم ہوتے ہیں اور ہماری روحانی طاقت میں کمی واقع ہوتی ہے، تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم سے ایسے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جس کو ہم بعد میں بیٹھ کر پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ کو پچھتاوا بہت پسند ہے، اور جب آپ اپنے کسی کیے ہوئے پر نادم ہو اور پچھتا رہے ہوں تو دوسرا قدم مصلے پہ رکھا کریں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو فوراً معاف کر دے اور آپ بالکل کلیئر ہو جائیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ شرک کا معاملہ تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سورہ کافرون جو ہے اس کے عمل کو پکڑ لیجیے۔ صبح کے ٹائم پہ 11 بار نہیں تو ایک تسبیح نہیں تو 11 بار نہیں تو ایک بار تو ضرور صبح جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سورہ الکافرون کی تلاوت ضرور کر لیا کیجیے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بتایا آپ کو کہ سورہ اخلاص کا بھی یہ کمال ہے کہ سورہ اخلاص اگر فجر کی نماز کے بعد آپ 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتے تو اس دن شیطان آپ سے کوئی غلط کام نہیں کروا سکتا۔ اگر کچھ ہوگا تو وہ آپ کے اپنے اس پہ ہوگا۔ شیطان کمزور ہو جاتا ہے اس آدمی کے سامنے، بے بس ہو جاتا ہے جو شخص اپنے دن کی ابتدا میں ہی سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھ لے۔ اسی طرح سورہ الکافرون ہے کہ دنیا کا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سے، لیکن شرک کے معاملے میں آپ انوالو نہیں ہوں گے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور شیطان جو ہے وہ مر جاتا ہے اس بات کو دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے بھائی کو۔ ملتے ہیں ایسی کچھ اور اچھی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔